سلمان صاحب ایک بڑی کامیابی ہم حاصل کر چکے ہیں. زبردست بات ہے کہ قوم اس کو انجوائے کری ہے. صفحہ رنگ ہی ہمیں مختلف نظر آتے ہیں جشن آزادی کے, لیکن اب اس کے اندر سے جو اپرچونٹیز ہمارے لیے ایمرج ہو رہی ہیں, کیا اس کے لیے ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ اب کیسے ان اہداف کو اچیو کریں گے؟ جو اگست کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرف چاند ستارے والے سبز ہلالی پرچم نظر آتے ہیں. اگست شروع ہوتا ہے اور پرچم لہرانا شروع ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی 3 روز رہتے ہیں, 4 روز, تو ابھی بھی لاہور کے اندر اور ہر طرف پرچم. اب آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اس دفعہ کا یوم آزادی ماضی سے مختلف کیوں ہے؟ بات یہ کہ ہم نے بڑے مشکل حالات میں جینا سیکھا ہے. پاکستان ایک وقت میں قائد اعظم کا پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا, پھر ہم معاشی حوالے سے دگرگوں صورتحال سے 2-4 تھے, ہم اس صورتحال کے اندر نیوکلیر پاور بنے. اور یہ جو پہلگام واقعہ تھا, اس شر میں سے خیر یہ نکلی کہ پاکستان نے کہا کہ ہماری حکمت عملی دفاعی ہے, کہ اگر کوئی ہم پہ جارحیت کرے گا تو پھر ہم اسے جواب دیں گے. اور دنیا کو پہلی دفعہ آپ کا بیانیہ جو ہے دنیا نے قبول کیا ہے, اس لیے کہ ایک تو آپ نے جارحیت کا جواب دیا, اور دوسرا جو الزام تھا پاکستان پہ اس نے لگایا, اس پہ کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں, ہم اس میں تعاون کریں گے. یہ ایک ذمہ دارانہ بیانیہ تھا, اس میں آپ کو پلس ملا. اور وہ جن کے ہاں واقعہ ہوا تھا انہوں نے آج تک تحقیقات نہیں کرائی, انہیں پتہ ہے کہ وہ کس لیے تھا, وہ پاکستان کو پھنسانے اور الجھانے کے لیے تھا. آج کا پاکستان اس لیے بدلا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ سرخرو ہوئی ہے 24 کروڑ عوام کے سامنے. پیشہ ورانہ اہلیت, صلاحیت, اور دنیا کے میڈیا نے تو آپ کی فضائیہ کو آسمان کی ملکہ قرار دے دیا. اب بات یہ کہ آپ نے کہا آگے کی طرف کیسے چلا جائے. دیکھیں یہ دن جو ہے یہ قومی وحدت کی علامت ہے. یہ ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا بھی دن ہے جن کی وجہ سے یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دن جو ہے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے. پوری قوم, یہ کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی اس دن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتی رہی, نہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی مارچ کا اعلان کیا ہے, اور یہ ہماری طاقت کا محور ہے. بات یہ کہ آگے کی طرف جانے کی بات ہے تو آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے, اور آپ نے اس کا ثبوت دنیا کو دے دیا کہ ہمارے سے 6 گنا بڑی طاقت تھی اور غراتی تھی روز, اور ایسے تھپڑ رسید کیے کہ ابھی تک ہوش ٹکانے نہیں لگے. لیکن یہ جو قیام پاکستان کے اصل تقاضے یہ تھے کہ حضرت اقبال کی سوچ اور اپروچ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی, لیکن اصل مقاصد جو تھے کیا ہم انہیں پا سکے؟ میرا نہیں خیال. اس لیے کہ جس پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پاکستان تو ایک خوشحال پاکستان تھا, ترقی یافتہ پاکستان تھا, اس نے ایک مشعل راہ بننا تھا. معاشی حوالے سے ہم آگے کی طرف نہیں جا سکے, اور معاشی حوالے سے اس لیے نہیں جا سکے کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات اور تھی. وہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بننے والے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات سامنے رہے, ملک کمزور ہوتا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا اس حوالے سے اہم ہے یہ یوم آزادی کہ ایک عزم کرنا ہے پاکستانی قوم نے کہ پاکستانیت پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور بات یہ کہ کچھ ایشوز ہمارے درمیان ایسے ضرور ہونے چاہیے جس پہ اتفاق رائے, اور اتفاق رائے آئین پہ تھا, قانون پہ تھا, جمہوریت پہ تھا. اور جمہوریت ہماری ڈیلیور کرتی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکمران اور پاکستان کی اشرافیہ اپنی عیاشیوں میں مدغن ہو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل زدہ ہوں, مہنگائی زدہ ہوں. اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان یہ نہیں ہے, اس کے لیے معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. سلمان صاحب دوبارہ اگر میں اپنا آپ سے کوسچن کروں کہ اب تو سینیریو چینج ہو گیا نا, اس کے بعد کیا اب ہم نے اپنا راستہ کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اس میں بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے کہ یہ راستہ پہلی دفعہ ایک بات تو نظر آئی کہ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں, بہت حد تک ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے معاشی حوالے سے یکسو بھی ہونا ہے, سنجیدہ بھی ہونا ہے, آگے کی طرف بھی جانا ہے, اور آنکھیں کھول کے رکھنا ہے. اس معاشی ترقی کے ثمرات جب تک عوام تک نہیں پہنچیں گے وہ معاشی استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا. اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ, دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج سرخرو ہوئی ہے, اور ہماری لیڈرشپ بھی تو سرخرو ہونی چاہیے. پوری قوم انہیں ووٹ دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, وہ جاتے ہیں اسلام آباد, وہاں جا کے وہ نظریں پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مقاصد پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کے روٹی دال کا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عیاشیاں چلتی رہیں, غریب آدمی کا چولہا بند رہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا، جسے قائد اعظم نے بنایا، اس کے لیے خوشحالی، ترقی کا عمل اور دنیا کے اندر پاکستان کا وقار ہونا چاہیے۔ سلمان بھائی صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ابھی آپ نے کہا کہ عسکری لیڈرشپ یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، تو ہم تو ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ہے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو، پھر کیا چیز ہے کہ ہم اپنے جو اکنامک فرنٹ کے اوپر اپنی پروگریس ہے اس کو نہیں اچیو کر پا رہے ہیں؟ آپ نے بڑا باریک کویسچن کر دیا ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب پاکستان کی سلامتی کا ایشو آیا نا، اس میں آپ کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ کٹھی ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی آپ قوم بنتے ہیں نا، آپ 1947 سے پہلے قوم بنے تو آپ کو بڑی کامیابی ملی۔ اب آپ 22 اپریل کے سے پہلے کا پاکستان، میں آپ کو حقیقت یہ ہے کہ قوم کے اندر انتشار تھا، ہماری فورسز کو کچھ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے، سوشل میڈیا کا محاذ سرگرم تھا، لیکن 22 اپریل وہی شر میں سے خیر نکلی، پوری قوم بن گئی اور ہم نے بھی ایک بڑی کامیابی لی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کیا دیکھیں، جب آپ کا ایجنڈا کلیئر ہوگا نا، کسی معاملے پہ آپ یکسو ہوں گے کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے، اور آگے کی طرف جانے کے لیے قربانی خود بھی دینی پڑے گی۔ قربانی آپ نے، میں نے نہیں دینی، یا پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے نہیں دینی، جنہوں نے پاکستان کے سمراج سمیٹے ہیں نا، جب تک آپ ان سے قربانی نہیں نہ لیں گے وہ پاکستان بنے گا نہیں جس پاکستان کا خواب دیکھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا کہ کیا جو بلدیاتی نظام اپنی ٹرو اسپرٹ میں بحال ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ سلمان صاحب دیکھیں، بات یہ کہ دنیا کے آپ کامیاب جمہوری ممالک دیکھیں نا، تو ان کی ریسرچ کریں تو ان کے اصل میں جو مقامی حکومتوں کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ فعال ہے۔ آپ تو خود باہر رہی ہیں کہ لندن کا، نیو یارک کا میئر جو ہے، اس کے اختیارات وہاں کے پرائم منسٹر اور صدر سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس فیصلہ سازی کا وہ پاور ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، بڑی تلخ سیاسی تاریخ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ جب آتے ہیں تو وہ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں۔ اس کی چلے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کو نہیں قبول کرتے، اور جب سیاسی لیڈرشپ آتی ہے، ان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میرے پاس پڑے ہیں، سب کا ایک ایک چیپٹر ہے اس پہ کہ جی ہم جب برس اقتدار آئیں گے تو ہم ان اداروں کے الیکشن کروائیں گے، ہم ان کو بااختیار کریں گے، باوقار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ المیہ کیا ہے کہ یہ جو ماضی میں 15-20 سال کے اندر الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ انہوں نے نہیں کروائے، یہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کروائے ہیں۔ انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کروانے پڑیں گے۔ اور پنجاب میں مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور ہم اپنے پروگرام میں وہ ہر دفعہ آگے عثمان بزدار کہتے کہ تم 3 ماہ کے اندر الیکشن کراؤ، تو میں زور دے کے کہتا یہ کبھی بھی نہیں کرائیں گے۔ یہ کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں، بات یہ کہ آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں، 18 امینڈمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ سے صوبوں نے اختیارات لے لیے، وسائل بھی لے لیے، وہ اختیارات ضلعوں کو نہیں دیے۔ اور اب بھی جو سسٹم لایا جا رہا ہے، یہ سسٹم، اس میں تو آپ منسلک کیوں کرتے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ کہ جی یہ چیئرمین، کو چیئرمین وہ ہوگا۔ دیکھیں، میں مشرف صاحب کا بڑا ناقد ہوں، ان کا سسٹم ایکسیلنٹ تھا، انہوں نے سیکرٹری بنایا ڈی سی او کو، بااختیار تھا ڈسٹرکٹ ناظم، اور پھر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا۔ یہ 1200 بندوں کی بھی بات کی گئی کہ 1200 اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ساری اسمبلیوں کے، 60-70 ہزار اگر الیکٹڈ بندے ہوں گے تو آپ کا سسٹم کمزور نہیں ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اصل بات کیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا، یہ نہیں جینے دیتے ہمارے اراکین اسمبلی کو۔ آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب نے سسٹم بنایا تو کئی فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر وہ چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے، انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس کا، اس لیے کہ وہ اختیارات وہاں پر تھے۔ جب تک پاکستان کے اندر آپ یہ سسٹم، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم، مقامی سسٹم، بلدیاتی سسٹم، اس کو فعال نہیں بنائیں گے، اور المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں بیوروکریسی کو اختیار دیتے ہیں، اپنے منتخب لوگوں کو نہیں دیتے۔ اور اب بھی لیکن سلمان صاحب ایک دفعہ پھر چونکہ ڈسکشن اب اس کی شروع ہوئی ہے، جو لوکل گورنمنٹ بل ہے 2025 قائمہ کمیٹی نے منظور کیا ہے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ میں نے وہ بل پہلا بھی پڑھا ہے، اب والا بھی پڑھا ہے، اس میں ڈی سی او ہی سارا گھوم کے ڈی سی او کے پاس ہی جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاست 79 میں دیکھتا تھا، 79 کا بلدیاتی سسٹم بڑا مؤثر تھا ضیاء الحق کے وقت میں، ان کی سیاست کی بنیاد وہاں سے پڑی تھی۔ یہ اول تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا دسمبر میں کروائیں گے، یہ بھی کبھی نہیں کروائیں گے، آپ لکھ کے رکھ لیں۔ کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ بلدیاتی سسٹم مضبوط کر لینا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے جمہوری سسٹم پہ کوئی شب خون مار سکے، یہ خود لکوناز دیتے ہیں اور یہ بیوروکریسی پہ نثار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ صوبائی کی حکومتیں ڈسٹرکٹ کو کیوں نہیں اختیارات دیتی کہ یہاں سے مطلب ہر آدمی اپنے اختیارات پہ کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا، اور یہ اختیارات ان کے نہیں ہیں، یہ جمہوریت کے اختیارات ہیں۔ اور بات یہ کہ جب اچھا پھر آ جائیں آپ کا آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ بلدیاتی سسٹم اور مقامی سسٹم ان کو سیاسی
مالی انتظامی خود مختاری حاصل ہے. انڈیا نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آئینی تحفظ دے دیا الیکشن کو. انہوں نے کہا 4 سال میں اسمبلیوں کے ہوں گے, 4 سال میں ان کے ہوں گے. یہاں پر یہ آئینی تحفظ جب تک نہیں ہوگا, بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے, ڈیموکریسی اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے دسمبر میں بھی؟ جی نہیں ہوں گے.